अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि आपकी दीनवी और रूहानी रहनुमाई के लिए हम बड़ी कोशिश से प्रोग्राम ला रहे हैं। इसकी हौसला अफजाई और तरवीज के लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और सदका जारिया में शामिल हो जाएं। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। खान साहब ने जो मॉरल ग्राउंड्स खड़ी की थी ना माजरत के साथ, वो उससे धड़म से नीचे गिर गए। मतलब कि खान साहब का मुआवजा उनके मुआवजा तो हमने करना ही नहीं है। पता क्यों? नहीं, मुआवजा इसलिए नहीं करना, मुआवजा तो करना ही नहीं है। खान साहब ने क्लेम किया था कि मैं इस प्लेनेट अर्थ पे एक फरिश्ता हूँ, मुझसे पहले कोई ईमानदार लीडर नहीं आया। ये उनके क्लेम्स थे। हम उनको नवाज शरीफ और बेनजीर से कंपेयर करके नहीं करेंगे, उनको एब्सोल्युटली उनमें देखेंगे और उसमें वो फेल है। सीधी सी बात। उन्होंने अपने स्टैंडर्ड जी जी बिल्कुल अपने म्यार के तहत वो बिल्कुल एक नाकाम इंसान है। और क्या लगता है कि कॉल और जो बिल्कुल कॉल और फेल में तजाद है उनके। तो फिर भी क्यों लोग जिसने यूएनओ के अंदर बेहतरीन तकरीर की, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा बुलंद किया, उस शख्स के ऊपर जिसने इस्लामोफोबिया के खिलाफ पूरी दुनिया के अंदर इतनी ताकतवर आवाज उठाई कि कभी किसी मुसलमान हुक्मरान ने नहीं उठाई, और उसका रिजल्ट ये निकला कि 15 मार्च हर साल जो है इस्लामोफोबिया के हवाले से एक दिन करार दे दिया गया। उस शख्स के ऊपर जिसने 8 से 10 साल पहले इंडिया में एक कॉन्फ्रेंस में शरीक होने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया कि वहां पे सलमान रुश्दी आया हुआ है और वो गुस्ताखे रसूल है, मैं ऐसे फोरम से खिताब नहीं करूंगा। अब उस शख्स को भी अपने इश्क रसूल का सर्टिफिकेट इन जाहिल मौलवियों से लेना पड़ेगा, इन जाहिल पॉलिटिशियन से लेना पड़ेगा, इन जाहिल उन पिट्ठुओं से लेना पड़ेगा जो चंद इदारों के आला। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपका? अल्लाह का करम है, एहसान है बेटा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और व्यूअर ने सवाल पूछा है हमसे, इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली का। कहा है कि इमरान खान ने जो मॉरल ग्राउंड कायम की थी वहाँ से ज़मीन बोस हो चुका है। वो ख़ुद को फरिश्ता समझता था, उसका मवाजना नवाज शरीफ और बेनज़ीर वगैरह से बनता नहीं, और अपने मेयार से वो बिल्कुल नाकाम शख्स है। हालांकि इससे पहले इंजीनियर साहब इमरान खान साहब को इस्लामोफोबिया और सलमान रुश्दी वाली कॉन्फ्रेंस में ना जाकर इश्क रसूल का सबूत दिया। अब इसको उन जाहिल मौलवियों और इदारों के आलाकार सियासतदानों से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये आजकल एक बहुत बड़ी बात जो है वो हर ज़ुबान ज़द आम है। इंजीनियर साहब माशाल्लाह उनका एक बड़ा व्यूअरशिप है, उनके बहुत सारे लोग सुनने वाले हैं, और दीन के हवाले से जो हमारी मुतनाज़ा फ़ी बातें हैं उनके ऊपर चूँकि उन्होंने बहुत कलाम किया है, उसकी वजह से उनको लोगों ने जो सुना भी है। और इस हवाले से उनका मैं समझता हूँ कि हर मुसलमान एक लिहाज से सियासी भी होता है। तो ये बात नहीं है कि एक आलिम दीन जो है वो सियासत पे बात नहीं कर सकता, हर मुसलमान जो है वो सियासत पे बात कर सकता है, और मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि वो सियासत पे बात करते हैं। और लेकिन यहाँ पर मैं समझता हूँ कि उनके ये 2 क्लिप्स जो हैं ये बड़े कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। इनमें से कोई एक तो ठीक होना चाहिए, एक गलत होना चाहिए। ये मिर्ज़ा साहब को खुद इसके ऊपर फैसला करना पड़ेगा कि भाई मैंने जो इमरान खान साहब के हवाले से आज से कुछ अर्सा पहले एक बात की थी वो दुरुस्त है या मेरी आज की बात दुरुस्त है। और मुझे हैरानी होती है कि बायक जुम्बश कलम जो है, आप जो है किसी आदमी को जनाब ज़मीन बोस कर दें और उसकी जनाब अली उसके ऊपर तख्ती लगा दें, तो ये नामुनासिब सी बात है। इंसान ज़िंदगी की ऐसी हकीकतों से आश्कार होता है, कभी अल्लाह उसको कामयाबी अता फरमाते हैं और कभी वो नाकाम हो जाता है। जहाँ तक मिर्ज़ा साहब का ये है कि इमरान खान अपने आप को फरिश्ता समझते, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा बहतान और तोहमत कोई नहीं हो सकती। इमरान खान आज तक कोई ऐसी जगह पे मुझे नज़र नहीं आता कि उसने ये दावा किया हो। हाँ, अलबत्ता अगर वो अपने तौर पर उसका मतलब लेते तो कम से कम उनको असूलन ये कहना चाहिए था कि मैंने इमरान खान की स्पीचेस से ये लिया कि वो शायद अपने आप को फरिश्ता गुमान करते हैं। तो इमरान खान ने कम से कम ऐसा कभी नहीं कहा। और इमरान खान के बारे में वो गोश्त पोश्त का इंसान है, और उससे बड़ी बात यह है कि वो एक आमी जो इल्म रखने वाला एक इंसान है। अल्लाह ने उसको मौका दिया सियासत के अंदर आने का, और अल्लाह ने उसको मकबूलियत अता फरमाई। तो दीनी लिहाज से अभी भी बहुत पीछे है, और उसको अपने बहुत सारे मामलात को ठीक करने के लिए अहले इल्म दीनदार लोगों की ज़रूरत है जो इल्म व अमल के अंदर बहुत आगे यकता हों और आगे निकलने वाले हों। बहरहाल एक बात जो मिर्ज़ा साहब शायद मिस कर गए हैं, और जो पहले उन्होंने अपनी जो पहले उनका जो क्लिप जो पहली तकरीर का है उसमें बिल्कुल वो बड़ी उन्होंने ठीक बात कही थी कि इस्लामोफोबिया के ऊपर और इश्क रसूल अलैहिस्सलाम के हवाले से
اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی جس طرح انہوں نے گفتگو کی ہے، تو عمران خان اپنے عمل کے اعتبار سے جتنا اس کو میں سمجھتا ہوں عمل ہے وہ اس پہ اس نے کر کے دکھایا ہے۔ آج بھی وہ ایک چٹان کی طرح ان قوتوں کے سامنے کھڑا ہے جن کا بقول آپ کے کہ وہ اعلیٰ کار بنا۔ اگر آپ کی اسٹیبلشمنٹ اور مقتدرہ آپ کو کوئی اطلاع دیتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اطلاع ٹھیک ہوگی۔ ایک ایسے ادارے کی ہے کہ جس کے پاس ایک سیٹ اپ ہے اور اس کی اطلاع غلط نہیں ہو سکتی، اور وہ اطلاعات غلط بھی نہیں ہیں۔ عمران خان نے نواز شریف کے خلاف، بے نظیر کے خلاف، زرداری کے خلاف مقدمات نہیں بنائے، ان دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف مقدمات بنائے۔ زرداری کو مسٹر 10% عمران خان نے نہیں کہا، اور مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل پرمٹ کا جو بادشاہ وہ عمران خان نے نہیں کہا تھا، یہ مسلم لیگ نون نے کہا تھا۔ تو یہ جو ایک دوسرے کے نام بے نظیر کے حوالے سے جو کچھ کیا، یہ ساری وہ تاریخ کی حقیقتیں ہیں جن کا انکار ممکن نہیں ہے۔ البتہ عمران خان جو سنتا آ رہا تھا اور پھر جو اس کے پاس حوادث کے ساتھ جو اس کے پاس شواہد ہے اس کو اس نے مانا، اور اس آدمی نے اس کے مطابق آج تک 2-2.5 سال ہو گئے ہیں عمران خان کے اوپر کوئی ایسا مقدمہ براہ راست کوئی مفاد لینے کا مقدمہ کوئی چیز اس کے اوپر بن نہیں سکی۔ 200 کے قریب اس کے اوپر جھوٹے مقدمات بنا کے بھی حکومت اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکی، اور آج جا کے جو سارا خزانہ لوٹ کر چلے گئے ہیں وہ ان کی ساری معافیاں ہو رہی ہیں۔ اور عمران خان آج بھی جیل کے اندر ایک ایسے مقدمے میں اور ایسے حالات میں وہ حکومت کے وقت کے مصائب کا شکار ہے، اور اس شکار ہونے کے باوجود اس کا حوصلہ نہیں ٹوٹا، وہ اس طرح ہوش مند ہے، اسی طریقے سے توانا ہے۔ اور کسی طریقے سے جو آج آپ مرزا صاحب کو میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ کیا دیکھ نہیں رہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس وقت نگران حکومتیں پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ کیا کر رہی ہیں، اور اس وقت نواز شریف اور وہ جو لوگ جن کے اوپر مقدمات تھے، جن کا تو جیل کے علاوہ کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں بنتا تھا، جن کا عدالت میں جانے کا کوئی تک نہیں بنتا تھا، وہ عدالت کا جو نظام ہے اس وقت بڑی بدقسمتی میں سمجھتا ہوں عدالت سے زیادہ پنچایت بن چکی ہیں۔ اب بہانے بنا رہے ہیں، میں نہیں کر رہا، فلاں کر رہا ہے، نیب کا اس میں کوئی کردار نہیں بنتا۔ جب ایک انسان کنوکٹ ہو گیا ہے تو وہ ریاست کا جو ہے وہ آدمی بن جاتا ہے، ریاست کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ تو اب اگر اس کی اپیل چلتی تو وہاں پہ نیب کا کسی کردار بن سکتا تھا۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا قول اور فعل کی اگر بات کریں تو میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں، میری اندر آپ کروڑہا غلطیاں نکال سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس نے یہ انسان پہ کرم کیا ہے کہ وہ انسان کی چھوٹی سی اچھی بات کو اتنا پسند کرتے ہیں اگر وہ واقعتاً اخلاص کے ساتھ ہو۔ عمران خان کا بھی کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی اخلاص والا ایسا پہلو ضرور دیکھا ہے کہ اس وقت پاکستان کی 80 سے 85% آبادی جو ہے اس کو محبت کرتی ہے، اس سے پیار کرتی ہے، اور وہ ابھی تک ڈٹا ہوا ہے، اور اس کے ڈٹ جانے سے قوم جو ہے اس کے پیچھے ہے اور اس کو حق بجانب سمجھتی ہے، اور وہ بھی اپنے آپ کو محسوس ابھی ہو رہا ہے کہ حق بجانب سمجھتا ہے۔ لیکن اگر اس نے بھی کبھی کسی وقت اپنا معاہدہ کر کے اس ملک سے بھاگنے کی کوشش کی تو میرے دوست جو انجینئر صاحب ہیں وہ دیکھ لیں گے کہ عوام اس کو اس جگہ پہ نہیں رہنے دیں گے۔ اور ابھی ہم دلوں کے بھید تو نہیں جانتے، عمران خان ابھی تک ہمیں تو بظاہر یہی نظر آ رہے ہیں کہ وہ اپنے عہد کے اوپر قائم ہے، اور جتنا اس کے پاس علم ہے اس کے مطابق وہ اپنے عمل میں بھی پیچھے نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ جو محبت ہے، عقیدت ہے، کبھی تو اس کی نماز پہ، کبھی اس کی تسبیح پہ، کبھی اس کا مدینہ کے اندر ننگے پاؤں چلنے پہ، ہر بات پہ اس پہ اعتراضات ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ باتیں تو عمران خان ہی کلیئر کر سکتے ہیں کہ ان کے ان ظاہری اعمال کے اندر دکھاوا ہے یا رب کریم جل شانہ اور نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کی محبت کا آئینہ داری ہے۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ مرزا صاحب کو اپنے ان بیانات کا جائزہ لینا چاہیے، اور میرے خیال کے مطابق انہوں نے پہلے جو بیان دیا ہوا تھا وہ بلا شبہ بہت اچھی بات ہے، لیکن وہاں پر بھی علماء کو جاہل کہہ دینا اور سیاستدانوں کو ریاستی اداروں کا اعلیٰ کار کہہ دینا، جہاں تک وہ غلط بات ان کی طرف سے ہوئی ہے، وہیں آج عمران خان کو وہاں سے زمین پہ گرا دینا اور اس کو بے عمل کہہ دینا۔ بے عمل کہنا کسی کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ غلط نہیں ہے، ہم سارے لوگ بے عمل بھی ہیں، ہمارے کردار اور گفتار میں بہت فرق ہے، لیکن ہم نے آج ریلیوسٹکلی دیکھنا ہے کہ کون آدمی ریلیٹیولی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو عمران خان نے اپنے عہد کے اس وقت کے جتنے بھی حکمران ہیں ان کے مقابلے میں اپنا دیانتدار ہونا، اپنا بہادر ہونا، اپنے عہد پہ قائم رہنا، اور پاکستانی ہو کر پاکستان میں رہنا، پاکستان کی جیلوں میں رہنا، اور جب وزیر اعظم پاکستان تھے تو پاکستانی لباس اور پاکستان کی جو جزیات ہیں ان کا اہتمام کرنا، یہ ساری باتیں، اور یوتھ کے ساتھ انٹریکٹ کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرنا، اور یہ ساری وہ باتیں ہیں میں سمجھتا ہوں
کوئی عمران خان کو باقی لوگوں سے ممیز اور ممتاز کرتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری مقتدرہ جو ہے وہ بلا شبہ پاکستان کی خیر خواہ ہے، لیکن جب انفارمیشن درست نہ ہوں یا درمیان میں انسان کے غصہ آ جائے تو اس وقت انسان بعض اوقات غلط فیصلے کر لیتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ مقتدرہ بھی اس بارے میں سوچے گی۔ اس وقت جس طرح ملک پاکستان کے عوام جس طرح اس کو پسند کرتے ہیں اور جس دلیری سے وہ مغرب سے مخاطب ہوتا ہے اور جس دلیری سے وہ اپنے معاملات کو کرتا ہے وہ اپنی جگہ پہ بڑے خوبصورت ہے۔ ہاں البتہ عمران خان کی جو مجھے کمزوری نظر آتی ہے وہ ایک ہی ہے کہ ان کو اپنے مخالفین کے ساتھ ایک ایسا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے جس سے یہ محسوس ہو کہ وہ کسی سے بات نہیں کر سکتے۔ آدمی اپنے دشمنوں سے بھی بات کرتا ہے، کفار سے بھی بات کرتا ہے، مومنوں سے بھی بات کرتا ہے، کیونکہ بات کے ذریعے ہی مسئلوں کے حل نکلتے ہیں۔ اور عمران خان کو جب وہ اقتدار میں تھا میں ان کی اس بات سے اس وقت بھی ڈس ایگری کرتا تھا اور آج بھی ڈس ایگری کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کو اس بات کی سمجھ آ جائے۔ نبی علیہ السلام کی ذات مقدسہ نے دشمنوں کو کم کیا اپنے گفتگو کے ساتھ، ان کے ساتھ ڈائلاگ کے ساتھ۔ آج عمران خان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے سبق سیکھنا چاہیے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ ریاست مدینہ کی وہ بات کرتے ہیں تو ریاست مدینہ جو ہے دشمن کم کرنے کی بات کرتی ہے، دشمن بڑھانے کی بات نہیں کرتی۔ عمران خان کی اگر چوک کسی حد تک میں سمجھتا ہوں سیاسی طور پر ہوئی ہے تو وہ یہی ہے۔ اس بارے میں اللہ کرے کہ ان کو سمجھ آ جائے کہ وہ اپنے ہر آدمی سے ہر طرح کے آدمی سے چاہے جتنا مرضی گناہ گار ہے اس کا جو رزلٹ ہے وہ عدالت نے نکالنا ہے۔ عمران خان صاحب نے اس کا رزلٹ نہیں نکالنا۔ ہم عدالتوں کے ساتھ سسٹم کے ساتھ محتاج ہیں اور سسٹم کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو اوبے کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرزا صاحب جو ہیں انہوں نے اتنی بڑی جو باتیں کی ہیں مجھے امید ہے کہ وہ ان سے رجوع کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے ایک بطور عالم کے طور پہ جو ان سے یہ خطا ہوئی ہے، غلطی ہوئی، مجھے امید ہے اس کا ان کو ادراک ہوا ہوگا۔ امید ہے ویورز آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ جلدی آپ سے نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔